الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پاکستان میں آج اس وقت ماہ محرم کی 10ویں شب ہے، شب عاشور، اور صبح یوم عاشورہ ہوگا. ہر سال اس رات میں واقعہ کربلا بیان کرتا ہوں، ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں بارگاہ امامت میں. اللہ تعالی میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے اور مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
گزشتہ کچھ راتوں سے آن لائن انٹرنیٹ والے براہ راست دنیا بھر میں میرے خطاب سنتے رہے۔ گزشتہ رات میں نے یزید کی تخت نشینی سے لے کر سیدنا امام مسلم بن عقیل اور ان کے فرزندان کی شہادت کا بیان کیا تھا، اور اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ امام کا موقف کیا تھا، امام کیوں نکلے تھے، ان کے پیش نظر کیا تھا۔ جن لوگوں نے وہ سنا یا اس سے پہلے گزشتہ برسوں کی مجلس میں سنا، ان کو یاد ہوگا۔ احتیاطاً ایک بات پھر کر رہا ہوں، کربلا کا واقعہ محض تاریخی واقعہ ہی نہیں بلکہ شریعت و سنت تقوی کی بقا کے لیے اساسی کا مطلب بنیادی اور اہم حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی واقعے کی روداد جس کو آپ انگلش میں کمنٹری کہہ لیں، یہ وہ بات نہیں کہ آپ کو سنائی جاتی ہے۔ امام پر اور آپ کے رفقا پر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ، مصائب کی باتیں اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ امام کچھ کر نہیں سکتے تھے یا امام کو کوئی شان حاصل نہیں تھی، یہ اس لیے کہ انہوں نے حق کی خاطر قربانی کتنی بڑی دی، دین کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کتنا کیا، تاکہ سننے والے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں سچ کے لیے، حق و صداقت کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان واقعات کی تفصیل آپ کو کتابوں سے چاہیے ہو کہ کہاں لکھے ہیں یہ واقعات۔ جو اس طرح سنائے جاتے ہیں تو میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے شام کربلا، آپ کے سامنے۔ یہ مدتوں سے چھپ رہی ہے، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اب انگریزی میں بھی آ گئی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی منظر نگاری نہیں ہے، جذبات نگاری نہیں ہے، بلکہ حقائق ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ امام پر کیے جانے والے اعتراضات کے جواب میں والد صاحب قبلہ نے دوسری کتاب لکھی، امام پاک اور یزید پلید۔ جو لوگ امام علی مقام کی شان میں اپنی خام عقل کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، ان کے جواب دیے ہیں۔ اور میں کل جمعے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے کئی اعتراضات کے جواب دے چکا ہوں۔ جنہوں نے نہیں ماننا، ہمیں ان سے غرض نہیں، ہم تو یہ اس لیے سناتے ہیں کہ ہمارے لوگ کسی شک شبے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور کسی کے بہکانے میں آ کر اپنے نظریات، اپنے موقف، اپنے عقیدے خراب نہ کر بیٹھے۔ جہاں تک امام پاک کے فضائل، مناقب، ان کی شان، ان کی مرتبت، ان کی فضیلت کی بات ہے تو وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، خود نبی پاک نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا، اپنا پھول فرمایا،
حضور نے ان کے لیے جو کچھ ارشادات فرمائے وہ ایک فہرست ہے لمبی. اپنے وقت میں اپنے عہد میں امام پاک خاندان کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، حسب نسب کے لحاظ سے، علم اور زہد اور تقوی اور فضل کے لحاظ سے اپنے عہد کی سب سے بڑی شخصیت تھے، بڑی شان والے تھے، بڑے مرتبے والے. وہ صحابی بھی ہیں، وہ نبی پاک کے شہزادے بھی ہیں، وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں. آج اعتراض کرنے والے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ارے امام کے بعد پوری امت مل کر بھی ان کے علم اور تقوی کا کوئی برابری کا دعویٰ کر سکتی نہیں، ان کا کوئی تقابل نہیں، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں کیا جا سکتا. وہ بڑی شان والے ہیں. تو یہ میں نے احتیاطاً ابتدا میں یہ باتیں عرض کر دیں. اب میں مختصراً اس قرآنی آیات جو پڑھی ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کا امتحان نہیں ہوگا. یعنی ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، ضرور اس کا امتحان ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور بے شک تم سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا. صرف تمہارا ہی امتحان نہیں ہو رہا، تم سے پہلوں کا بھی ہوا. اور ہم یہ امتحان کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالی ظاہر فرما دے کہ کون اپنے دعوی ایمانی میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم و خبیر، علیم بذات صدور، اس کو جاننے کی ضرورت نہیں، وہ خود سے جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کا حال جانتا ہے. وہ ظاہر فرما دے، دوسروں پر ظاہر کر دے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. یہ امتحان کرنا اللہ نے فرمایا ہماری سنت ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ خود معلوم نہیں کرتا، معلوم نہیں کرنا چاہتا، وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. ممتحن، امتحان لینے والا، اس کی کیا غرض ہوتی ہے، کیا غایت ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے بات کروں کہ امتحان دینے والے کی قابلیت کتنی ہے اور دوسروں پر بھی ظاہر ہو جائے. آج اسکول میں، مدرسے میں استاد امتحان لیتے ہیں، میں نے جو پڑھایا اس نے کتنا یاد کیا ہے، اس کی صلاحیت کتنی ہو گئی ہے. اور دوسرا مقصد کہ دوسروں پر بھی ظاہر ہو جائے. اللہ تعالی اغراض سے پاک ہے، وہ دوسروں پر ظاہر فرماتا ہے کہ دیکھ لو میرے بندے ایسے بھی ہیں. وہ اس شان والے ہیں، اللہ ان کو دوسروں پر ظاہر فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے استحکام کو، ان کی استقامت کو، ان کے استقلال کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، ہلا نہیں سکتا. یہ کامیابی کے کس درجے پر ہیں؟
اور یہ بھی کہ یہ آنے والوں کے لیے، آئندہ والوں کے لیے مثال اور نمونہ بن جائیں۔ اللہ تعالی آزماتا ہے۔ اس کی آزمائش کس طرح ہوتی ہے؟ خود قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، بھوک کی تکلیف دے کر، مال کا نقصان کر کے، تمہاری جان کو خطرے میں ڈال کر، اور جو نعمتیں تمہیں دی، بچے دیے، نعمتیں دی، وہ لے کر۔ تو امتحان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ خوف ہے، بھوک پیاس ہے، مال کا نقصان ہے، جان کا خطرہ، اور بچے اور نعمتیں۔ یہ پنکھا بند کر دو۔ یہ نعمتیں اللہ تعالی آزماتا ہے، کسی کو خوف میں مبتلا کر کے، کسی کی جان کو خطرے میں ڈال کر، کسی کو بھوک اور پیاس کی تکلیف دے کر، کسی کو نعمتیں لے کر، کسی کے مال کا نقصان کر کے اللہ تعالی آزماتا ہے۔ اللہ تعالی آزماتا ہے، امتحان ہوتا ہے بندوں کا۔ بے صبروں کے لیے، جو صبر نہیں کرتے ان کے لیے کوئی رحمت نہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ کون ہے صبر کرنے والے؟ کہ ان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ واویلا نہیں کرتے، بال نہیں نوچتے، سینے پہ رانوں پہ ہاتھ نہیں مارتے، زباں پر حرف شکایت نہیں لاتے، شور نہیں مچاتے، صبر و رضا کے پتلے بن کر اللہ کی رضا کو مقدم جانتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی اور ہمارا سب کچھ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ صبر کرنا اللہ والوں کا شیوا ہے، ایمان والوں کا شیوا ہے، اچھوں کا شیوا ہے۔ بے صبری ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور یہ صبر کتنی بڑی نیکی ہے، قرآن میں پڑھیں، اللہ نے ہر نیکی کے بارے میں بتایا کہ اس کا ثواب اتنا اتنا، مگر رب تعالی نے صبر کے لیے فرمایا بغیر حساب، صبر کا اجر بے حساب ہے۔ صبر کا اجر، اونچی کہیے گا، بے حساب ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت بخشی، خلیل بنایا۔ خلیل گہرے پیارے فاسٹ فرینڈ، ڈیئرسٹ فرینڈ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کچھ باتوں میں آزمایا، انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا۔ وہ خواب دیکھتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام، قرآن میں ہے، بیٹے کو بلا کے بتاتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے۔
تو بیٹا 7 برس کی عمر میں، بعضوں نے لکھا 12 برس کی عمر، واللہ عالم، 7 برس کی عمر میں بیٹے کو حضرت ابراہیم خواب سنا رہے ہیں۔ بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل جانتے ہیں نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیسے خواب دیکھنے لگ گئے آپ، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ کر دیجئے جو حکم ہوا ہے۔ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، شور نہیں مچاؤں گا۔ خلیل اللہ کا بیٹا یہ کہے کہ میں صبر کروں گا، اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا، تو حبیب اللہ کا بیٹا اگر بے صبری کرتا تو کیا یہ اس کے شایان شان ہوتا؟ حضرت امام حسین کو نبی پاک نے اپنا لعاب چٹایا تھا، ان کی گھٹی لعاب رسول، اپنی گودوں میں پالا تھا حضور نے ان کو، اور فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ حسین میرے گھر والوں سے، میرے خون سے، میرے اہل بیت سے ہے، میرا ہے، اور میں حسین سے ہوں کہ حسین سے جو ظاہر ہوگا وہ میرا ہی کمال ہوگا، اس سے میں ہی ظاہر ہوں گا۔ اگر امام حسین کسی بے صبری کا مظاہرہ کرتے تو یقیناً آج کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ حبیب اللہ کے بیٹے کے یہ شایان شان نہیں تھا۔ امام پاک نے گویا کیا فرمایا؟ یا اللہ تو سب کا امتحان کرتا ہے، ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت صلاحیت کے مطابق کرتا ہے۔ نبیوں کے بھی امتحان ہوئے، تو نے اوروں کے بھی امتحان کیے، نبیوں کا تقابل کوئی نہیں کر سکتا، نبیوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں تیرے حبیب کا بیٹا ہوں، یا اللہ تو میرا بھی امتحان کرنا۔ تو کسی کا امتحان کرتا ہے خوف دے کر، کسی کا امتحان کرتا ہے بھوک پیاس کی تکلیف میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کے مال کا نقصان کر کے، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے بچے لے کر، پھل لے کر۔ مولا میرے پرچے میں سب رکھ دینا، خوف بھی رکھ دینا، مال کا نقصان بھی رکھ دینا، بھوک پیاس بھی رکھ دینا، غریب الوطنی سفر کا عالم بھی رکھ دینا، مولا جان کا خطرہ بھی رکھ دینا، بچے بھی لے لینا، سب کر لینا، میں پھر بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ سر جھکاؤں گا تو تیرے سامنے جھکاؤں گا، اور سر سجدے میں رکھ کر یہی کہوں گا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ امام پاک نے آئندہ آنے والی نسلوں کو بتا دیا، اہل حق اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں تو یہ شکست نہیں ہے، یہ وہ کامیابی ہے جو ہر کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، ہر ایک کو یہ شان نہیں ملتی۔ میں نے اگر دوش رسول پر سواری کی ہوئی ہے، آغوش رسول میں پرورش پائی ہوئی ہے، تو میرا کردار بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ دنیا دیکھے گی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے 50 رفقا مرید آوان و انصار ظالموں کی تلواروں اور تیروں کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ لوں گا۔ 5 بھائیوں کو، 4 بھتیجوں کو، 2 بھانجوں کو، 18 سال کے جوان بیٹے کو، 6 ماہ کے شیر خوار بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ظالموں کی
तीरों तेग का निशाना बनते हुए खाको खून में तड़पते हुए देख लूंगा। अपनी जान भी तेरी बारगाह में पेश कर दूंगा। अपनी औरतों का और घर वालों का दुश्मन के रहमो करम पर होना सह लूंगा, मगर मौला तेरी रजा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे दीन के हुक्म से पीछे नहीं हटूंगा। मैं हरगिज वो नहीं करूंगा जो तुझे पसंद नहीं है, मैं वही करूंगा जो तेरी रजा है, जो तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इमाम ने तकवा के लिए, शरीयत की बका के लिए कुर्बानी दी। मैं गुज़िश्ता रात अपने खिताब में ये बात बता चुका कि अगर कोई कमज़ोर आदमी जुल्म सहते हुए खामोश हो जाए, हक के लिए आवाज बुलंद न करे, दुश्मन के सामने खामोश हो जाए और अपनी जान बचाने के लिए वो जालिम के कहने के मुताबिक कर ले, तो ये रुखसत है कि वो कमजोर है, नातवा है, मुकाबला नहीं कर सकता। मगर जो बहादुर हो, जो मशहूर हो, जो नुमायां हो, जो अफजल हो, जो शान वाला हो, जो मर्तबे वाला हो, वो अगर हक से कदम पीछे हटाए तो लोग कहेंगे कि डर गया, इसने बुज़दिली का मुजाहिरा किया, इस बहादुर को तो शुजाअत का मुजाहिरा करना चाहिए था। तो वो अगर बातिल के सामने रुखसत पर अमल करे तो ये उसके शायान शान नहीं होगा। इमाम ने अजीमत पर अमल किया। मैं शेरे खुदा का बेटा हूँ, शुजाअत रसूल का मज़हर हूँ। मैं किसी कमज़ोरी का मुजाहिरा नहीं करूँगा, बल्कि वही करूँगा जो अहले हक किया करते हैं, अल्लाह वाले किया करते हैं, अल्लाह की रज़ा चाहने वाले किया करते हैं। मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। इमाम बहुत बड़ा पैगाम देकर गए। इमाम अगर यजीद की बैयत कर लेते तो यजीद जालिम भी था, फासिको फाजिर भी था, यजीद शराबी भी था, यजीद में 100 ऐब थे। अगर आप उसकी बैयत कर लेते जान बच जाती, किसी इलाके की गवर्नरी भी मिलती, नजराने भी मिलते, मगर दीन का नक्शा बदल जाता, दीन अपनी असल पर बाकी ना रहता। इमाम ने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज गुलशन इस्लाम को खून की जरूरत है। मैं अपना मुकद्दस खून देकर इस शजर इस्लाम और गुलशन इस्लाम की आबियारी करूंगा। मैं इसको खिज़ां का शिकार नहीं होने दूंगा। इमाम ने अपने पाक खून से शजर इस्लाम की आबियारी की और आने वालों को बता दिया कि मैं नबी पाक के घर का फर्द हूं, उनका बेटा हूं। मेरी आंखों के सामने कोई दीन के निजाम को नहीं बदल सकता। तो इमाम ने दीन की बका के लिए, उन्होंने जाती इख्तिदार के लिए नहीं, शरीयत के इख्तिदार के लिए कुर्बानी दी। और मैं ये जुमला बार बार कहता हूं, कहता रहूंगा इंशाअल्लाह। वो करबला उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक दीन की समझ नहीं होगी। जो दीन समझता होगा उसे करबला समझ आएगी। इमाम पर एतराज करने वाले ना वाकिफ हैं, ना दहिंद हैं, बेबहरा हैं, ये क्या जाने इमाम की शान कितनी बुलंद है। मेरे और आपके वहमो गुमान से भी ज्यादा है। हम तो वहां तक सोच भी नहीं सकते जिन्हें नबी अपने कांधों पर उठाए, जिन्हें नबी पाक उनके लिए मरातिब बयान करें, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हों। हम उनकी शान को पूरी तरह समझ सकते नहीं। हाँ, इतना जानते हैं कि जो उनके बारे में गलत लफ्ज कहते हैं वो गलत हैं। इमाम हरगिज गलत नहीं है। इमाम के बारे में गलत सोचना भी गलती है। जो लोग उनको बागी कहते हैं, माअज़ल्लाह, जो उनको बागी कहते हैं, वो शरीयत का हुक्म सुन ले। ऐसा कहने वाले अपने ईमान की फिक्र करें, उनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम मोहसिन है,
امام دین و ملت کے محسن ہیں، ان کا احسان ہے کہ آج دین اپنی اصل پر باقی ہے۔ امام نے بڑی قربانی دی ہے، ان کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ تو میں یہ باتیں آپ کو سناتا رہا ہوں، آپ لوگ سنتے رہے ہیں۔ یہ اس لیے آپ کو ابتدا میں پھر بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام کو کرسی کی ضرورت تھی، اقتدار کی ضرورت تھی، نہیں، وہ دین بچانے نکلے تھے، وہ اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اصول دین بچانے نکلے تھے۔ اور آج پوری دنیا میں حق بات کہنے کی جرأت کہاں سے ملی ہے؟ لوگوں کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ کہاں سے ملا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ماؤں کے لال جو اپنی جانیں دین پر قربان کرتے ہیں، ان کے پیش نظر کون سا کردار ہے؟ وہ امام پاک ہیں، وہ امام عالی مقام ہیں۔ تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے، اور اس کے حوالے سے کوئی ہلکی منفی بات کر کے اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو میں نے بنیادی باتیں بتائیں، میں پوری رات اس طرح بیان کرتا رہوں، یہ ذکر ختم نہیں ہوگا۔ گزشتہ رات آن لائن خطاب میں نے آپ کو بتایا، امام نے خروج اگر کیا ہے، اس کا بھی اصول میں نے آپ کو بتایا گزشتہ رات، کہ اگر کوئی شخص جو عادل متقی نہ ہو اور بادشاہ بن جائے، اور اس کی بد کرداری اس کی ذات تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کا اثر عوام پر، رعایا پر، ملک و ملت پر بھی پڑے، تو ایسے شخص کو بدلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مگر کون بدلے؟ اکیلا آدمی اگر ہے تو نہیں، اتنی طاقت ہو کہ آپ اس کو بدل سکیں۔ امام عالی مقام اگر اقتدار چاہتے، مدینہ میں اعلان کر دیتے، لوگ آپ کی بیعت کر لیتے۔ امام نے اقتدار نہیں چاہا، مکہ آ گئے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ مکہ میں کوفہ والوں نے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کے محب ہیں، حضرت علی کی پارٹی ہیں، انہوں نے امام کو خط لکھے، وفد بھیجے اور کہا کہ ہم بھی یزید کو نہیں مانتے، ہمارے امام آپ ہیں، آپ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ یزید کے خلاف آواز بلند کیجئے، ہم جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے۔ اس زمانے میں 150 خط، اور شیعہ کتابوں کے مطابق 12,000 خط امام کے پاس آ جاتے ہیں۔ امام پھر بھی اتمام حجت کرتے ہیں، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجتے ہیں، جاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دیکھ کر جائزہ لے کر مجھے بتاؤ، تمہارا خط آئے گا تو میں بھی آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم جاتے ہیں، وہاں جائزہ لیتے ہیں، چند ہی دنوں میں 18,000 نے بیعت کر لی۔ جو آتا ہے جان مال قربان کرنے کا یقین دلاتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے۔ حضرت مسلم نے دیکھا جب میرے ساتھ اتنا کر رہے ہیں، امام آئیں گے کتنا کریں گے؟ انہوں نے خط لکھ دیا، ادھر خط روانہ ہوا، ادھر قضاء و قدر کے وہ احکام جو نافذ ہو چکے تھے اپنا رنگ دکھانے لگے۔ یزید پلید نے ابن زیاد کو گورنر مقرر کر کے وہاں پر بھیجا اور حکم دیا، تجھے حسین کو قتل بھی کرنا پڑے تو کر۔ حکم کس نے دیا ہے؟ یزید پلید نے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ابن زیاد کا قصور ہے، شمر کا یا شمر جو بھی اس کا نام ہے اس کا قصور ہے، جنہوں نے قتل کیا ان کا قصور، یزید کا نہیں۔ یہ یزید کے چیلے تاریخ کامل ابن اسیر اٹھا کر پڑھ لیں، یزید نے حکم دیا تھا ابن زیاد کو، اور ابن زیاد نے بیان دیا کہ میں نے یزید کے حکم سے ایسا کیا ہے۔ تو جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں اس کو تو بچا نہیں سکیں گے، خود اپنا کام خراب کر لیں گے۔ تو یزید نے ابن زیاد کو مقرر کیا۔ کوفہ والے وہی لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی، قسمیں کھائی تھیں، وعدے کیے تھے، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، رشوتیں لے کر حکومت سے مل گئے، امام کا ساتھ چھوڑ دیا۔
جنہوں نے خط لکھے تھے، جنہوں نے خود جا کر دعوت دی تھی، وہ اپنے دعووں سے، اپنے وعدوں سے پھر گئے۔ بلانے والے کون تھے؟ کوفے والے۔ کون تھے؟ کوفے والے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہوں نے ہی بلایا تھا، وہی پھر گئے۔ مگر امام کے پاس خط پہنچ چکا تھا۔ جس دن حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کیا گیا، اسی دن امام پاک مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 82 افراد، 82 پیپلز، یہ قافلہ تھا۔ اس میں 72 مرد اور 10 عورتیں بتائی جاتی ہیں۔ عورتوں کے ساتھ کوئی جنگ پہ جاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، زور سے کہہ دیں۔ بچوں کے ساتھ کوئی میدان جنگ میں جاتا ہے؟ امام کا عورتوں اور بچوں کے ساتھ جانا بھی اس بات کی واضح علامت، آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ آپ ہرگز کوئی کسی لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ محبوں نے، غلاموں نے دعوت دی تھی، ان کی دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے۔ 50 کے قریب مرید، دوست، احباب آپ کے ساتھ تھے۔ 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سیدہ شہر بانو اور حضرت رباب۔ 2 بہنیں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت زینب اور ام کلثوم۔ ایک بیٹی آپ کے ساتھ تھی جس کا نام سکینہ ہے، مگر لوگ عرف عام میں سکینہ بولتے ہیں۔ 3 بیٹے تھے امام حسین کے، آپ نے تینوں کا نام علی رکھا تھا۔ پہچان کے لیے بڑے والے کو علی اکبر، درمیان والے منجلے کو علی اوسط، اور جو آخری تھے ان کو علی اصغر۔ یہ پہچان کے لیے لفظات، مگر تینوں کا نام علی تھا۔ یہ بیچ والے جن کا نام علی اوسط، ان کا لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ان کا ایک لقب ہے السجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ یہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی نہیں شان ملتی، ہم فرض نہیں پڑھ پاتے، ان کی شان دیکھیں۔ آپ کے ساتھ 4 بھتیجے تھے۔ یہ آپ نے نام ذرا دھیان سے سننے ہیں۔ سیدنا امام حسن کے بیٹے، 4 بھتیجے امام کے آپ کے ساتھ تھے۔ ایک کا نام قاسم بن حسن، دوسرے کا نام عبداللہ بن حسن، تیسرے کا نام ابو بکر بن حسن، چوتھے کا نام عمر بن حسن رضی اللہ عنہم۔ کیا یہ نام نہیں بتا رہے کہ آپس میں کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا؟ دشمنوں کے نام پر بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے۔ یہ اس بات کی علامت کہ ان میں بہت پیار تھا، وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ 5 بھائی، حضرت علی نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بعد 9 شادیاں اور کی تھی۔ آپ کے 18 یا 17 بیٹے، 13 بیٹیاں بتائی جاتی ہیں۔ تو دوسری بیویوں سے جو اولاد تھی، 5 بھائی، وہ باپ کی طرف سے ایک، مائیں الگ۔ امام کے ساتھ وہ 5 بھائی بھی ہیں، ذرا ان کے نام بھی سن لیجئے۔ ان میں سے ایک ہیں عباس علمدار، دوسرے ہیں محمد بن علی، تیسرے ہیں جعفر بن علی، چوتھے ہیں عمر بن علی، اور 5ویں ہیں عثمان بن علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی اپنے بیٹوں کے نام کس کے نام پہ رکھ رہے ہیں؟ امام حسن اپنے بیٹوں کے نام کس کے نام پر رکھ رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا پیغام کہ ان کے درمیان محبتیں تھیں۔ یہ لڑنے والے آج ہیں، ان میں پہلوں میں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ امام کے ساتھ چچا زاد بھی تھے، ابن عم یعنی
امام کے حضرت عقیل کے فرزند عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل اور حضرت مسلم کے بیٹے عبداللہ بھی آپ کے ساتھ تھے. 2 بھانجے تھے امام کے ساتھ، آپ کی بہن سیدہ زینب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے، ایک کا نام محمد ایک کا نام عون رضی اللہ تعالی عنہم. یہ امام کے قافلے میں تھے. صحابہ کرام نے امام کو مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے روکا. اس بات کو کچھ لوگ بہت اچھال کر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو امام نے صحابیوں کا کہنا نہیں مانا، صحابیوں نے روکا. اگر امام صحیح ہوتے تو صحابی کیوں روکتے؟ معاذ اللہ، آگے ان کی جو زبان چلتی ہے اللہ اس سے بچائے. میں ممبر پر بیٹھے ہوئے قرآن کریم میرے سامنے آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اور ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں جو امام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو چیلنج کر رہا ہوں. کسی ایک صحابی کا بیان دکھاؤ کہ اس نے یہ کہا ہو کہ امام جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ کوفے والے بھروسے کے لائق. کسی نے امام کے موقف کو غلط نہیں کہا، انہوں نے صرف یہی کہا کہ کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں. آپ کے والد کو شہید کیا گیا، آپ کے بھائی پر حملہ وہاں ہوا تو وہ بھروسے کے لائق نہیں. مگر امام تو اتمام حجت کر چکے تھے. اگر اتنے ساتھیوں کے ملنے کے بعد بھی امام نہ نکلتے تو پھر کل قیامت کے دن اگر ان کے نانا جان ان سے پوچھتے کہ جب تجھے اتنے ساتھی مل گئے تھے کہ تو فسق و فجور کے خلاف، باطل کے خلاف کلمہ حق بلند کر سکتا تھا تو کیوں نہیں نکلا؟ تو امام کیا جواب دیں گے؟ تو امام نے دیکھ لیا تھا، وہ دین کو ہم سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، انہوں نے اتمام حجت کر لیا تھا اور پھر وہ صرف دین کے تحفظ کے لیے نکلے تھے، کوئی ذات کے لیے نہیں نکلے تھے. کسی کے نزدیک امام کا اقدام غلط نہیں تھا، صرف یہ کہ کوفے والوں پر ان کو بھروسہ نہیں تھا. امام نکلے، راستے میں عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی. آپ نے اس سے پوچھا، اس نے آپ سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ ادھر پیچھے حضرت سیدہ زینب کے شوہر جن کا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا عبداللہ بن جعفر طیار، وہ مکہ کے گورنر کے پاس گئے، امان نامہ لکھوایا، ضمانت کے آپ کو سیکیورٹی دی جائے گی، آپ کی حفاظت ہوگی، آپ امان میں ہیں. وہ لکھوا کر پیچھے پہنچے امام کے پاس. آپ کو صحابہ نے بھی روکا ہے، دوسرے بھی روک رہے ہیں، مگر آپ کسی کی نہیں سن رہے، آپ جا رہے ہیں. میں یہ امان نامہ لکھوا کے لایا ہوں، مکہ کے گورنر نے لکھ کے دیا ہے. بھائی آپ نہ جائیے، آپ کو نہیں جانا چاہیے. امام پاک نے ان سے کہا بھائی میں قدم اٹھا چکا ہوں، اب میں واپس نہیں ہٹوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. انہوں نے قسم دے دی، امام کے بہنوئی ہیں، قسم دے دی. بھائی مجھے بتائیے آخر کیا بات ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جب انہوں نے قسم دی تو آپ نے فرمایا بھائی تو نے قسم دے دی ہے، اس لیے تجھے بتاتا ہوں، مجھے خواب میں نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور نانا جان نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے، میں نے ان سے وہ وعدہ کر لیا ہے، اب کچھ بھی ہو میں وہ وعدہ ضرور پورا کروں گا. حضرت جعفر طیار کے فرزند نے پوچھا وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا بھائی تو نے قسم دی تھی، تجھے اتنا بتا دیا، وہ وعدہ کیا ہے وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں. یہی لگتا ہے نانا جان نے یہی وعدہ لیا ہوگا کہ آج اس دین کو جس کی خاطر میں نے طائف میں پتھر برداشت کیے، لوگوں کی بدزبانی برداشت کی، تکلیفیں اٹھائیں، شیب ابی طالب میں تکلیف اٹھائی، جس کی خاطر خلفائے راشدین نے تکلیف اٹھائی،
آج اسی دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کا نظام بدلا جا رہا ہے۔ بیٹا ضرور جانا اور باطل کے خلاف جہاد کرنا، تیرا نام بھی روشن رہے گا، تیرا کردار بھی روشن رہے گا۔ امام نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ مقام حاجر پر جب پہنچے، راستے میں ایک جگہ جس کو حاجر کہتے ہیں، قیس بن مسہر السیداوی، آپ نے اس کو اپنا پیغام دے کر قاصد بنا کر کوفہ بھیجا کہ کوفہ والوں کو بتاؤ کہ ہم روانہ ہو چکے ہیں، راستے میں ہے، اپنے وعدے پہ قائم رہنا، میں آ رہا ہوں۔ ادھر ابن زیاد نے راستوں کی ناکہ بندی کروا دی تھی، جاسوس مقرر کر دیے تھے جو برابر اس کو خبریں پہنچا رہے تھے۔ اس قیس کو جو امام کا نمائندہ تھا، جاسوسوں نے پکڑ لیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے ان سے جب وہ پیغام لیا تو ان سے کہا کہ دیکھو، تم نے جو چاہا تھا وہ تو ہم نے ہونے نہیں دیا، اب تم حسین کو، ان کے والد کو غلط کہو تو تمہاری جان چھوڑی جائے گی، ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ اس قیس نے امام پاک کی تعریف کی، حضرت علی کی تعریف کی، ابن زیاد کو برا کہا، اس کے باپ کو برا کہا۔ وہ کب برداشت کرتا؟ اس نے ان کو قتل کروا دیا۔ امام کے یہ نمائندے امام پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ ادھر راستے میں حر بن یزید ریاحی، یہ یزیدی فوج کا ایک سالار، ایک جرنیل، ایک کمانڈر تھا، وہ روانہ کر دیا گیا تھا امام کی گرفتاری کے لیے۔ امام جا رہے تھے، راستے ہی میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے استرجاع، یہ استرجاع کا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ان کے لیے دعا کی۔ حیران، کوفہ سے 4 آدمی آ کر ملے، انہوں نے کوفہ کے حالات بتائے کہ لوگ رشوتیں لے کر حکومت سے مل گئے ہیں، بے وفائی کر چکے ہیں، اور آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کیا جا رہا ہے، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے۔ امام نے فرمایا امر الہی کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، مگر میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو۔ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا مجھے ہوش سے جواب دیجیے گا، آپ کو نبی پاک سے محبت ہے؟ کون کہے گا نہیں ہے؟ سب کہیں گے۔ تو جس سے محبت ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے یا جس سے دشمنی ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے؟ آپ سب کہہ رہے ہیں جس سے محبت ہو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ دعویٰ کریں امام حسین سے محبت کا اور جھوٹ بولے، باطل کا ساتھ دیں، اسلام کے دشمنوں کا ساتھ دیں، تو کیا یہ امام سے محبت کا صحیح اظہار ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، برائی کو پسند کرنا، بروں کے ساتھ چلنا، یہ آج لوگوں کا شیوا ہے یا نہیں؟ تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا پھر کس بات کے حسینی ہو؟ کیا صرف علم اٹھانے کے؟ صرف جلوس نکالنے کے؟ صرف رسمیں دکھانے کے؟ کس بات کے حسینی ہو؟ حسینی وہ ہے جو کچھ ہو جائے سچ کا ساتھ نہ چھوڑے، حسینی وہ ہے جو حق میں ملاوٹ نہ ہونے دے، حسینی وہ ہے جو صداقت کا علم بلند رکھے۔ آج ہم لوگوں نے دعویٰ تو امام سے محبت کا کیا ہوا ہے، لیکن ہمارا کردار ویسا نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا۔
امام نے فسق و فجور کے خلاف جہاد کیا. زبانی کلامی دعوے سب کرتے ہیں. محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر. کنارے سے کبھی اندازۂ طوفان نہیں ہوتا. راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی کریں وہی جو کیا ہے حسین نے, تب بات بنے گی. ہم لوگوں کا صرف دعوی دعویٰ, لپ سروس ہے, زبانی جمع خرچ ہے, ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے مفاد بدل جاتے ہیں, ہماری راہیں جدا ہو جاتی ہیں, سنگتیں بدل جاتی ہیں. ارے حسینی ہو تو استقامت سیکھو, صبر و ثبات سیکھو, ثابت قدمی سیکھو, حق کے لیے ڈٹ جانا سیکھو. یہی اسوہ حسینی ہے. حر بن یزید ریاحی 1000 مسلح سواروں کے ساتھ یہ سامنے آ گیا, امام سے آ کے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. ادب والا تھا, ازلی طور پر سعید تھا, نیک بخت تھا, بدتمیزی نہیں کی اس نے, ادب سے بات کی. آپ نے فرمایا ہمارا قصور, ہمارا جرم. اس نے کہا جی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو بادشاہ ہے اس کے خلاف بغاوت کی ہے اور آپ اس کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں, مقابلے پر آ رہے ہیں, تو مجھے یہ بتایا گیا, میں اس لیے آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. فرمایا بغاوت کب ہوتی ہے؟ جب کسی کو امیر مان لیا جائے اور ماننے کے بعد اس کے خلاف کیا جائے, تب بغاوت ہوتی ہے. ہم نے تو یزید کو تسلیم ہی نہیں کیا, تو پھر بغاوت کیسی؟ نمبر 2 یہ کہ تم کہہ رہے ہو محاذ بنایا, ہم نے کوئی محاذ نہیں بنایا. آپ نے تھیلا منگوایا, سارے خط کوفہ والوں کے حر کے سامنے رکھ دیے, دیکھ لو یہ خط آئے ہیں, کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے, میں ان کی دعوت پر جا رہا ہوں. حر نے خط دیکھے, پڑھے, تو اس نے کہا جی میں نے آپ کو گرفتار کر کے بھی کوفہ لے جانا تھا اور آپ خود بھی کوفہ جا رہے ہیں. میں آپ کو گرفتار تو نہیں کروں گا مگر کہیں اور جانے بھی نہیں دوں گا, کوفہ ہی لے کے چلوں گا آپ کو. اس کی سعادت کی, نیک بختی کی ایک یہ بھی بات ظاہر ہوئی کہ جب کبھی نماز کا وقت ہوتا وہ الگ نماز نہیں پڑھتا تھا, امام کے پیچھے پڑھتا تھا, امام کے ساتھ تھا, آپ سے بات بھی کرتا رہتا, آپ سے گفتگو. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ رات کے وقت واپس چلے جائیں, میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, پھر بعد میں جو ہوگی دیکھا جائے گا. یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام 3 راتیں واپسی کی طرف چلتے رہے, جب صبح ہوتی اپنے آپ کو پھر اسی مقام پر پاتے جہاں سے چلے تھے. تو چونکہ یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے, میں نے اس لیے کر دی. امام پاک اور آپ کا قافلہ رواں دواں ہے. محرم 61 ہجری کا مہینہ شروع ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے 50 برس گزرے ہیں. محرم کا مہینہ, جمعرات کا دن, 2 تاریخ, امام کوفہ سے کچھ فاصلے پر ایک میدان میں رک گئے. فرمایا ہم یہاں ٹھہرتے ہیں, کوفہ والوں کو پیغام بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ لو آ گئے ہیں, اب بولو کیا کرنا ہے. امام نے وہاں پر کہا کہ ہم یہاں انتظار کرتے ہیں. کسی گزرنے والے سے آپ نے پوچھا ہم جس جگہ اس وقت ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. لفظ کربلا کا سننا تھا. امام نے فرمایا اب ہم کہیں اور نہیں جا سکتے, یہی ہماری شہادت گاہ. میں اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا جب میرے نانا جان نے اعلان کر دیا تھا کہ میرا یہ حسین میرے بعد شہید کر دیا جائے گا اور اس کی شہادت گاہ کا نام کربلا. اور حضور نے وہاں کی مٹی جبریل نے جو لا کے دی تھی اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو عطا کی تھی کہ یہ بوتل میں رکھ لو, جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا.
یہ وہی جگہ ہے دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنا لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ آپ کا یہ ترجمانی جو شاعر نے کی ہے، آپ کا یہ درد انگیز کلام سن کر آپ کے فرزند حضرت علی اکبر نے کہا بابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے، جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے میرے بابا حضرت علی یہاں رکے تھے، اور انہوں نے کہا تھا صبرن یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ کسی نے پوچھ لیا یہ ابو عبداللہ کون ہیں اور آپ ان کو صبر کی تلقین کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میرے بیٹے حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ایک دن یہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوں گے، یہاں ان کے جانور اونٹ ہوں گے، یہاں ان کے خیمے لگے ہوں گے، یہاں وہ میدان جس میں وہ قربانی پیش کریں گے۔ یہ واقعہ سب کو معلوم تھا، سب جانتے تھے، رسول اللہ نے اعلان فرما دیا تھا، ماں نے دعا نہیں کی، بھائی نے دعا نہیں کی، باپ نے دعا نہیں کی، بہنوں نے دعا نہیں کی، خود امام نے دعا نہیں کی کہ یا اللہ کربلا میں جو مصیبت آنی ہے وہ نہ آئے۔ کیوں؟ امتحان سے وہی گھبراتا ہے جس نے تیاری نہ کی ہو، جس نے محنت نہ کی ہو۔ امام تو چاہتے تھے آئے تاکہ میں بتاؤں کہ میری رگوں میں کس کا خون ہے۔ سب نے دعا کی تو یہی کی کہ یا اللہ جب وہ وقت آئے ان کو صبر عطا کرنا۔ امام عالی مقام، یہاں میں آپ کو صبر کی بات بتاؤں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا، ان کے 2 جوان بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹ دیے جائیں اور ان کے گھر میں لاشیں پڑی ہوں تو میں ان کا حال دیکھنا چاہوں گا کیا ہے۔ باتیں کرتے ہیں، ان کے گھر میں 2 لاشیں پڑی ہوں، ان کی سائیکی سوچ بدل جائے گی، ان کی سوچ کے زاویے بدل جائیں گے، یہ دشمن سے مفاہمت کمپرومائز پہ تیار ہو جائیں گے۔ ارے یہ اللہ کی مدد اور امام کا صبر تھا کہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور صبر سے آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ امام عالی مقام نے وہاں خیمے لگوا دیے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا یہ خونی زمین معلوم ہوتی، فرمایا میری بہن صبر کرو، اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ لشکروں پہ لشکر، جب کوفہ اطلاع پہنچی کہ امام علی مقام کربلا تک پہنچ گئے ہیں، لشکروں کے لشکر آ رہے ہیں۔ روایات بہت زیادہ کی بھی ہیں، مگر جو زیادہ معتبر روایتیں کہ امام کے مقابلے پر 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کتنا؟ زور سے کہیے۔ کیوں کہلوایا میں نے؟ کہاں سے آئے تھے وہ؟ کوفہ سے۔ وہی تھے نا جنہوں نے خط لکھے تھے، وہی تھے نا جنہوں نے بیعت کی تھی، قسمیں اٹھائی تھی، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا۔ اب وہی تلوار اٹھا کر آئے تھے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ امام کو کاٹنے، ذبح کرنے آئے تھے۔ یہ وہی تھے جو نماز میں پڑھتے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، جن پہ نماز میں درود بھیجتے انہی کو کاٹنے آئے تھے نا؟ پوچھ رہا ہوں۔ مومن کہتے تھے نا اپنے آپ کو، مسلمان کہتے تھے نا۔ 22,000 جمع ہو گئے، ان میں سوار بھی تھے، پیادے کا مطلب پیدل، وہ بھی تھے،
عمر بن سعد امیر لشکر بنایا گیا، اس پورے لشکر کا کمانڈر بنایا گیا، کیا کہتے ہیں کمانڈر ان چیف، وہ بنایا گیا۔ یہ عمر بن سعد بھی صحابی کا بیٹا ہے اور اس کے والد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی، حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ ان کا بیٹا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا یزید بھی صحابی کا بیٹا ہے، یہ عمر بن سعد بھی صحابی کا بیٹا، مگر بیٹا اگر نالائق ہو جائے، خراب ہو جائے، بگڑ جائے تو باپ پر کوئی حرف آتا نہیں۔ باپ نے غلط تربیت کی ہو، غلط سکھایا ہو تو باپ پر الزام، لیکن بیٹا بگڑ جائے تو باپ پر الزام آ سکتا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان قرآن میں موجود، ان کے بیٹے کو اللہ نے فرما دیا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ جائے، ان کا اہل نہیں رہتا، تو اگر یہ دونوں بگڑے ہیں تو اس کی وجہ سے صحابی پر کوئی حرف آ سکتا نہیں۔ یہ میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ اس کو ابن زیاد نے بلایا۔ ایران کا جو اس وقت کیپٹل ہے دارالخلافہ جس کا نام ہے تہران، اس کا پرانا نام ہے رے۔ اس کو رے کی گورنری مل چکی تھی عمر بن سعد کو کہ اس نے وہاں گورنر بن کے جانا تھا، ابھی گیا نہیں تھا۔ ابن زیاد نے بلا کر کہا کہ پہلے کربلا میں جاؤ، نواسہ رسول کا مقابلہ کرو، پھر تم رہ جانا۔ اس نے کہا ہے میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے کہا نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لاؤ پھر گورنری کا جو آرڈر ملا ہوا ہے وہ واپس کر دو، جو اپائنٹمنٹ لیٹر ملا ہوا ہے، تقرر نامہ ملا ہوا ہے وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا وہ بھی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا سوچ لو۔ اس نے 1 رات کی مہلت مانگی، 1 رات کی مہلت مانگی کہ میں صبح بتاؤں گا۔ اس کا ایک بھانجا تھا جس کا نام تھا حمزہ بن مغیرہ، اس کو پتا چلا، وہ آیا، اس نے آ کے کہا ماموں یہ رے کیا چیز ہے، تجھے پوری دنیا کی حکومت ملے وہ چھوڑ دینا، نواسہ رسول کے مقابلے پر نہ جانا۔ اس نے کہا بھانجے تو نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میں ایسا ہی کروں گا، مگر ساری رات تڑپتا رہا، رے وہ تو مجھے بہت پیارا ہے، مجھے وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی خوبصورتی، میں تو بہت اس کا تمنائی ہوں، اس کو کیسے چھوڑوں۔ اس نے ساری رات سوچ میں، لالچ، جب انسان پر لالچ، گرید، ہرس، طمع یہ طاری ہو جائے نا، تو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ ہرس سے، طمع سے، گریڈ سے بچو، اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا ہے، یہی خون ریزی کا سبب ہے اور یہی حلال کو حرام بنانے والا۔ تو یہ لالچ جس پر سوار ہو جائے پھر اس کی عقل پر، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ صبح ہوئی، یہ ابن زیاد کے دربار میں گیا، راستے میں شعر پڑھ رہا تھا، رے کی حکومت کیسے چھوڑ دوں، وہ تو مجھے بہت مرغوب ہے، یا پھر قتل حسین سے مذموم ہو جاؤں۔ قتل حسین کی سزا وہ آگ جو بے حجاب ہے، اور رے کی حکومت تو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، صاحب میں فرزند رسول کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں ہے، وہ گورنری کا لیٹر واپس کرو۔ اس نے کہا جی وہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا تو میں پہلے کہہ دیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں جاؤں گا، میں حسین کا مقابلہ کروں گا۔ اس پر لالچ غالب آ گئی اور یہ نواسہ رسول کے مقابلے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ انسان کو جب ہوس، ہرس، طمع، لالچ سوار ہو جائے پھر اس کے ہوش ٹھکانے، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اس ظالم نے بھی اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانے کی تیاری کر لی۔ اس کو سردار بنا کر اس کے ساتھ، عمر بن سعد کے ساتھ،
حسین بن نمیر، حسین یا حسین بن نمیر، خولی بن یزید، شبس بن ربعی اور شمر ذل جوشن، بعضوں نے شمر لکھا ہے، یہ بڑے بڑے اشقیاء بدبخت اس کے ساتھ آ گئے۔ ابن سعد نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ پیغام دو، میں بات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں نواسہ رسول سے۔ جس کو کہتا اس نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا، میں نے تو خط لکھا تھا، میں نے تو دوسرے نے کہا میں تو وفد میں گیا تھا بلانے کے لیے، میں کس منہ سے سامنے جاؤں گا؟ وہی لوگ سامنے آئے، وہی لوگ سن رہے ہو سنیو، کون آئے؟ جنہوں نے بلایا تھا، قسمیں اٹھائی تھیں، وہ سامنے آئے، کہنے لگے کون سا منہ لے کر سامنے جائیں گے؟ یہ عمر بن سعد امام علی مقام کے سامنے آنا چاہتا ہے۔ فرمایا ذرا سن لیجئے، زحمت کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ امام کیا کہتے ہیں۔ آپ اے لوگو، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ہے کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کرنے والا ہو، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، تو وہ دیکھنے والا اس بادشاہ کو طاقت سے، قوت سے، قولاً فعلاً نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس دیکھنے والے کو بھی اسی جگہ ڈالے جہاں اس ظالم بادشاہ کو ڈالنا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، ملک میں فساد برپا کر دیا ہے، حدود شرع کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال اور حلال کردہ کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ میں دوسروں کی نسبت زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو بدلوں، اور بے شک میرے پاس تمہارے خطوط، تمہارے قاصد تمہاری بیعت کا عہد لے کر آئے، اور اس عہد کے ساتھ آئے کہ تم مجھے دشمن کے حوالے نہیں کرو گے، بے یارو مددگار نہیں چھوڑو گے، اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو گے تو رشد و ہدایت پاؤ گے۔ سنو، مجھے پہچان لو، میں حسین بن علی ہوں، نبی پاک کی شہزادی حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ، میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہے، میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اپنے عہد و پیمان کو توڑا، میری بیعت کا حلقہ اپنی گردنوں سے اتار دیا، تو میری جان کی قسم یہ تمہارے لیے کوئی نئی اور انوکھی بات نہ ہوگی۔ تم اس سے پہلے میرے باپ، میرے بھائی کے ساتھ بھی، اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ بھی ایسا کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آ گیا، تم بد نصیب ہو، تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا، اور جس نے بد عہدی کی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس بد عہدی کا وبال اسی کی ذات پر ہے، اور مجھے تو ان قریب اللہ تم سے بے نیاز کر دے گا۔ امام اتمام حجت قائم کر رہے ہیں، امام کے خطبے کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے، آپ کے پیش نظر اپنی ذات نہیں تھی، دین تھا، تقوی کی بقا تھی، اصول شریعت کی بقا تھی۔ انہوں نے کہا جی بس ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ یزید کی بیعت کر لیں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے 3 شرطیں پیش کی۔ کتنی؟ فرمایا پہلی بات، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں جانوں اور وہ جانے، جو میرے اس کے درمیان طے ہوگا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کرتے ہو تو مجھے مکہ واپس چلے جانے دو، مکہ میں لڑنا منع ہے، میں وہاں اللہ کی عبادت کروں گا، تم اپنا کام کرتے رہو۔ تیسری بات،
مجھے اسلامی سلطنت کی حدوں سے باہر جانے دو، میں وہاں جا کے دین کی تبلیغ کروں گا، اپنی زندگی کے دن پورے کروں گا۔ ابن سعد نے کہا یہ تینوں باتیں بہت اچھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ضرور مان لی جانی چاہیے۔ اس نے یہ لی شمر اور وہ چلے گئے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے بھی دیکھا تو کہا کہ یہ اچھی باتیں ہیں۔ شمر نے کہا جی بات یہ ہے، یہ عمر بن سعد مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، یہ ہمارے اور حسین کے درمیان کوئی صلح کی شرطیں اور صلح کی کوششیں کر رہا ہے۔ حسین اس وقت ہمارے قابو آ چکے ہیں، نکل نہیں سکتے، ان سے سیدھا سیدھا کہا جائے یزید کی بیعت کرے ورنہ لڑنے کو تیار ہو جائے۔ یہ ساری باتیں بھاگنے کی ہیں۔ وہ جو تھوڑا سا ان کا دماغ بنا تھا، اس نے ایسی باتیں کر کے پھر ان کو خراب کر دیا۔ عمر بن سعد کو موقع ملا تھا پھر کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا، لیکن اس کی بدبختی غالب، اس نے کہا نہیں اب بھی میں ہی کہ لڑوں گا، اور ٹھیک ہے اب کوئی صلح کی شرطیں نہیں ہوں گی، اب جو ہوگا میں ہی مقابلہ کروں گا۔ پھر یہ لوگ کربلا آ گئے۔ ابن زیاد نے بھی کہا ان سے کہو یا یزید کی بیعت کریں یا لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ 7 محرم کی صبح طلوع ہوئی، ابن زیاد کے ان جتنے مقرر کیے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے دریائے فرات، نہر فرات، اس کا پانی بند کر دیا امام اور آپ کے رفقا پر۔ 4000 افراد نہر پر بٹھا دیے کہ امام یا ان کا کوئی ساتھی پانی نہ لے سکے۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرندو پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ کس کا پانی بند کر رہے ہیں؟ جن کا نانا مالک کوثر، جن کا باپ ساقی کوثر۔ ظالموں نے یہ بھی خیال نہیں کیا ان کا پانی بند کر کے کل کوثر کے جام کیسے پئیں گے، مگر ان کے حصے میں کوثر کے جام ہوتے تو وہ ایسی بدبختی نہ کرتے۔ امام علی مقام پھر تشریف لائے، آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں وہ خطبہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ امام نے کتنی بار ان کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرے حسب نسب کو دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے نفسوں پر غور کرو اور اپنے نفسوں کو سرزنش کرو اور دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل، میری آبرو ریزی درست اور حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے ابن عم حضرت علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ حضور نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل ایمان اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تم اگر میری تصدیق کرو تو بلا شبہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم اگر میری تصدیق نہیں کرتے بلکہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اگر تم ان سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے، نام لیے ان کے کہ ان سے پوچھ لو۔ تم خون مسلم کو حلال سمجھ کر میرا خون بہانا چاہتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ بار بار تعارف کیوں کرا رہے ہیں امام؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ کل یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ امام بار بار کہہ کے ان کو روکنا چاہتے ہیں مگر ان پر بدبختی غالب آ چکی تھی۔ انہوں نے 9 تاریخ کی صبح سے اعلان جنگ کر دیا۔
پانی کے لیے ان کو کہا گیا کہ دے دو، عورتیں بچے بھی ہیں، انہوں نے کہا نہیں دیں گے۔ امام نے فرمایا میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جو تم اس کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ اور اس کے خون کو حلال جاننا یہ تو کفر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی تلقین نہیں کریں، بس ہم پانی نہیں دیں گے۔ آپ نے آیات پڑھی، احادیث پڑھی، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب دلوں پہ مور لگ جائے، پردے پڑ جائے تو پھر حق سمجھ نہیں آتا۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا۔ انہوں نے 9 تاریخ کی صبح اعلان جنگ کیا۔ آپ نے کچھ لوگ بھیجے کہ اگر تم واقعی جنگ کا ارادہ کر چکے ہو تو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، 1 دن کی مہلت دے دو، کل تم سے جو ہوگا وہ تم کر لینا، آج ہم سے نہ لڑو۔ انہوں نے یہ بات مان لی۔ امام نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ کتابوں میں ہے کہ آپ نے چراغ بجھا دیے، اندھیرا کر دیا اور فرمایا میں تم سب سے راضی ہوں، بہت خوش ہوں، خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم سب واپس چلے جاؤ۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو صرف میرا خون چاہیے، تم سے انہیں کوئی مطلب نہیں، تم جاؤ، عورتوں بچوں کو بھی لے جاؤ، اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ میرا خون چاہتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بچا لو۔ سنو میں نے اندھیرا کر دیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے جانے سے کوئی مجھے تکلیف ہوگی، میں خود اجازت دے رہا ہوں۔ ان سب نے کہا امام اس حالت میں آپ کو تنہا چھوڑ جائیں تو کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں، یہ تو ہم کب تو جی نہیں سکیں گے۔ اے امام ہم میں سے جب تک کوئی ایک بھی زندہ ہے ہم دشمن کا ایک تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح آپ پر جان نثاری کرتے ہیں، آپ کے وفادار ثابت ہوتے ہیں، ہم پروانہ وار اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے۔ فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عہد کر چکے ہو اور یہ طے کر چکے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، پھر تیر می کی طرح برسیں گے، تلواریں ہواؤں کی طرح چلیں گی۔ انہوں نے کہا امام آپ دیکھیے گا ہم آپ کے جاں نثار رہیں گے۔ فرمایا 2 گھڑیاں اپنے خیموں میں آرام کرنا چاہو تو کر لو، کچھ عبادت کرنا چاہو تو کر لو، شاید پھر کوئی اور رات تمہیں نہ ملے۔ امام اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ امام نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ کو اونگ آ گئی، وہیں آپ آرام فرمانے لگے۔ جس پر خوف طاری ہو اس کو نیند آتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ امام بڑے مطمئن تھے، وہ ایمان والے تھے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی پاک نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی اللہم اعط الحسین اجرا صبرا و اجرا۔ آپ اٹھے، آپ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال لی انک تروح الینا، حضور مجھے خواب میں ملے ہیں اور حضور نے فرمایا تم میرے پاس آنے والے ہو، میری طرف آ رہے ہو۔ آپ نے یہ خواب سنا کر بتا دیا کہ اب وقت قریب ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کی صبح طلوع ہو رہی ہے، 61 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت علی اکبر اذان کہتے، ایسی اذان بھی شاید ہی کسی نے سنی ہوگی۔ امام پاک نماز پڑھاتے ہیں، اس دن جبینے ماتھے سجدوں میں کتنی لذت محسوس کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہے سلطان الزاہدین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کو جس دن کربلا کا واقعہ ہوا، کسی نے خواب دیکھا اللہ والے نے کہ ایک خاتون ہے، وہ جنت کی حوروں کے ساتھ
ایک میدان کو اپنی آستین سے صاف کر رہی ہے۔ دیکھنے والے کو پتا چلا کہ یہ خاتون قیامت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ پوچھا گیا اماں جان یہ کس زمین کو آپ اپنے کپڑے سے صاف کر رہی ہے؟ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد میرے بیٹے نے یہاں قربانی دینی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کو ذرا سا کنکر بھی چبھے۔ ظالموں نے انہیں ہی تیروں سے چھلنی کیا، تلواروں سے گھائل کیا۔ یہ 10 محرم کی صبح ہے، سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے۔ ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ دعا کی وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ آپ نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ان کو ڈرایا، پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ فرمایا قیامت آنے والی ہے، یوم حساب آنے والا ہے، اللہ سے ڈرو، نہ حق کسی کا خون مت بہاؤ۔ مگر انہوں نے کہا نہیں جی ہم اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بدبختی ان لوگوں کا مقدر بن چکی تھی، آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے، دلوں پر موریں لگ چکی تھی، حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ امام عالی مقام نے ان سے کہا میں تمہیں بتا چکا، اب تم یہ نہیں کہو گے کہ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ عمر بن سعد نے چند آدمیوں کے ساتھ امام کے خیموں کی طرف تیر چلائے، اپنی طرف سے ابتدا کر دی۔ وہ یزیدی لشکر غرور اور فخر کے کلمے کہہ رہے تھے۔ امام کے ساتھیوں نے کہا امام ہم خیموں میں بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، ہمیں اجازت دیجیے۔ فرمایا ہم مدافعانہ لڑیں گے، ہم جارحانہ نہیں، ہم حملہ نہیں کریں گے، اٹیک نہیں کریں گے، ڈیفینسو رہیں گے۔ اجازت مانگی، آپ نے دی۔ عام لڑائی کس طرح ہوتی ہے؟ ایک لشکر سامنے سے دوسرا لشکر اس کے سامنے آتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، مگر یہ دوسری طرح عرب کی روایات کے مطابق کہ ایک طرف سے ایک آدمی آئے تو دوسری طرف سے بھی ایک آدمی آئے، دونوں کا مقابلہ ہو، اگر وہ کم پڑے تو اور دوسروں کو بلائیں، اس طرح مقابلہ ہو رہا تھا۔ امام کا ایک ساتھی جاتا، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، سامنے سے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 200 آنے لگے۔ امام کا ایک ساتھی پھر بھی مقابلہ کرتا، بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ 50 دوست رفقا امام کے ساتھ تھے، خیمے خالی ہو رہے ہیں، امام پھر سواری پر بیٹھے، لشکر کے سامنے گئے، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اس مشکل میں کوئی ہے جنت لینے والا، ہماری مدد کرنے والا؟ حر بن یزید ریاحی، یہ وہ جو 1000 کا لشکر لے کر گرفتار کرنے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر بڑا مضطرب، بے چین، بے قرار۔ ساتھی نے کہا کیا بات ہے، تجھے کس بات کا خوف، کس بات کی پریشانی؟ کہنے لگا پتہ نہیں، مجھے ایک طاقت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک طاقت مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے، اس لیے بڑا بے چین ہو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور کہا ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا،
جس وقت فوج نار سے نکلا یہ نعرہ حر کا تھا، جس وقت فوج نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ اور دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے۔ ایک آدمی کے آ جانے سے کیا فرق پڑنا تھا؟ ایک آدمی اگر آ بھی گیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ امام مدد مانگنے نہیں گئے تھے۔ امام کیا کہہ رہا ہوں، بظاہر اعلان کیا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، لیکن اصل مقصد مدد مانگنا نہیں تھا۔ امام چشم بصیرت سے دیکھ رہے ہیں، ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے نیک بخت کھڑا ہے بدبختوں میں۔ اعلان سبب بنا، امام کا اعلان سبب بن گیا، اور نکل آیا۔ امام اصل میں اس کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، اور پاس آیا، عرض کی حضور میں وہ ہوں جو آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ میں نے چونکہ پہلا وقت دیکھا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں صلح ہو گئی تھی، آپ کے بھائی امام حسن اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ اب بھی مذاکرات ہوں گے، صلح ہو جائے گی، مگر یہ تو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، آپ کو بھوکا پیاسا ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی خطا پر نادم ہوں، توبہ کرتا ہوں، اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا آپ کے نانا کی شفاعت مجھے مل جائے گی؟ امام نے فرمایا، میرے نانا جان کا ارشاد، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کر لے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تم اگر اپنی جان ہم پر قربان کرنا چاہتے ہو تو ضرور تمہیں نانا جان کی شفاعت ملے گی۔ اس نے امام کے قدموں کو چھوا اور کہا، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا۔ ادھر عمر بن سعد یہ سمجھا کہ یہ گیا ہے، کوئی بات کرے گا، شاید کوئی اور حل نکالے گا۔ حر نے سامنے آ کر کہا، او ظالموں، کون ہو تم لوگ؟ کس کے مقابلے پہ آئے ہو؟ یہ نبی کے نواسے ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، دیکھو مجھ جیسا شخص گیا، انہوں نے معاف کر دیا ہے، اب بھی جاؤ معافی مانگ لو، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ آپ یہ کہہ رہے تھے، عمر بن سعد نے کہا، یہ ہماری فوج کا سالار تھا، معاذ اللہ دشمنوں سے مل گیا ہے، اس کو سانس نہ لینے دو۔ وہ مجاہد تھے
3 दिन के भूखे प्यासे नहीं थे, जंगजू थे। उन्होंने भी तलवार निकाली, मुकाबला शुरू हुआ। हुर ने हमला क्या किया, वो आगे लग के दौड़ने लगे, दूर तक उनको भगाते हुए ले गए, मगर जालिमों ने मिलकर उन पर हमला किया। जख्मों से चूर चूर होकर वो घोड़े से गिर रहे थे तो यही कह रहे थे, हुसैन अब तो तेरे नाना की शफाअत मिल ही जाएगी। हुर ने भी अपनी जान कुर्बान की। आज तक उनका मज़ार बहुत दूर बना हुआ है, जो करबला गए हैं उन्होंने देखा होगा। इमाम पाक के सामने एक और वाक़या, वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी का वाक़या। ये एक नौजवान था, इसकी शादी को अभी 2-4 दिन या हफ्ता ही गुजरा था। ये अपने घर आया तो देखा इसकी माँ रो रही थी। इसने माँ को रोते हुए देखा तो पूछा कि क्या मेरी बीवी ने आपको कोई गलत बात कह दी है? आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ आपको? मुझसे कोई तकलीफ? माँ ने कहा, बेटा ना तुझसे कोई तकलीफ न तेरी बीवी से कोई तकलीफ, तो फिर रो क्यों रही हैं? उनका और क्या करूं? कहा, माँ बता तो सही, तकलीफ क्या है, वजह क्या है? हो सकता है मैं तेरी को खिदमत कर सकूं। उसने कहा, वाकई खिदमत करेगा? उसने कहा, माँ बोल तो सही। माँ ने कहा, मैंने सुना है नवासा रसूल हमारे करीब करबला में दुश्मनों में घिरे हुए हैं, उन पर पानी भी बंद कर दिया गया है, उनके ऊपर तीरों का मींह बरसाया जा रहा है। बेटा मैं ये चाहती हूं तू इस वक्त नवासा रसूल पर अपनी जान कुर्बान कर ले, अगर मुझे खुश करना चाहता है। नहीं नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को खुश करना चाहता है। बेटे ने कहा, अम्मा तुझे पता है मेरी तो अभी 4-6 दिन ही हुए शादी हुए, जरा बीवी से बात कर लूं। माँ ने कहा, बेटा बीवी की बातों में आकर कहीं इरादा ना बदल देना, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सुन, अगर ऐसा हो गया तूने जान कुर्बान कर दी, तेरे लिए जन्नत की हूरें होंगी। उसने कहा, माँ तसल्ली रख। वो बीवी के पास आया, सारी बात बताई। बीवी ने कहा, तुझे कौन रोक सकता है? सुन, अकेले नहीं जाने दूंगी, मुझे भी साथ लेके जाओ। अगर तुम कुर्बान हो गए, मैं रसूल ज़ादियों की खिदमत करके जिंदगी के दिन पूरे करूंगी, मुझे पीछे छोड़ के ना जाना। वो खुशी खुशी आया। माँ तो तू तो कह रही थी बीवी रोक ना ले, वो तो मेरे साथ जाने को तैयार है। माँ ने कहा, जब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं अकेली क्या करूंगी, मैं भी चलती हूं। पानी का एक मशकीज़ा साथ लिया, ये निकले। इधर ये अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे थे, उधर इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद पर कुर्बान होने के जज्बे से, अहले बैत रसूल पर जान कुर्बान करने के जज्बे से ये सामने आया। माँ ने आके कहा, पानी लाने लगे थे, वो लश्कर वालों ने छीन लिया, पानी नहीं लाने दिया। माँ ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, आप पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता है, इसे कबूल फरमाइए। आपने वहब को सीने से लगाया, फरमाया, तू आया ऐसे वक्त के पानी से भी तेरी तवाज़ो नहीं कर सकते। सुन, कल क़यामत के दिन कौसर का जाम खुद बाद में पिएंगे, और तुझे पहले पिलाएंगे। इमाम ने उसको मैदान की तरफ रुखसत किया। ये रुखसत होने वाला बड़े प्यारे अंदाज में एक शेर पढ़ रहा था, अमीरुन हुसैनुन व निअमल अमीर लहू लमअतुन कस्सिराजिल मुनीर। मेरा अमीर, मेरा इमाम हुसैन है, और वो बहुत ही अच्छा इमाम है। उसके चेहरे को देखो तो चमकता हुआ आफताब है, उनकी रोशनी देखो, उनकी चमक दमक देखो। मैदान में गए, ये तन्हा थे, आगे से सैकड़ों इन पर टूट पड़े, ये जामे शहादत नोश कर गए। खैमे में खबर आई, इसकी बीवी ने जब सुना, दौड़ते हुए अपने शौहर की लाश की तरफ भागी। कातिल पास ही खड़ा था, उसने उसको कहा, जालिम तू बहुत बुरा। एक डंडा था, उठा के उसको मारना चाहा, उसने इसके सर पर तलवार उल्टी मारी, ये बेहोश होके गिरी और शौहर के साथ इसकी भी रूह परवाज कर गई। अब इमाम के सामने सिर्फ घर वाले हैं,
साथी दोस्त मुरीद आवानो अंसार कुर्बान हो चुके। इमाम को पता था ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। इमाम ने पहले ही अपनी कुर्बानी क्यों ना दे दी कि जब इमाम का खून चाहते हैं तो इन सब लोगों की जान बच जाती, किसी को भी कुछ ना होता। मगर इमाम बार बार इत्माम में हुज्जत कर रहे हैं, अब भी तौबा कर लो, अब भी तौबा कर लो, तुमने इतने कत्ल किए, मैं दुआ कर दूंगा अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा, अब भी तौबा कर लो, अब भी कर लो। मगर उन्होंने नहीं की। इमाम बार बार मौका दे रहे उनको, मगर वो नहीं संभल रहे। अब नबी पाक के अहले बैत, खास खानदान रसूल के अफराद आए हैं अब मैदान में। अली मुर्तजा के फूल, ज़हरा बतूल और चमने मुस्तफ़ा के फूल, इनकी वफा सब्रो रज़ा हक पर सबात से हर दम है ताज़ा गुलशने दीन वफा के फूल। पूरे जिना से आई मलक आए अर्श से, लेकर खुदा की तरफ से सल्ले अला के फूल। होशियार अहले बैत की लाशों से ऐ ज़मीं कुमला न जाए, ये हैं रसूल खुदा के फूल। हजरत मुस्लिम बिन अकील का बेटा अब्दुल्ला आगे बढ़ा, चाचा जान मुझे इजाजत दीजिए। आपने उसको मैदान की तरफ रुखसत किया। किताबों में है इस अकेले ने 90 यजीदियों को मारा। बिलाखिर ये भी जामे शहादत नोश कर गया। इमाम हैं, जाते हैं, एक एक का लाशा खैमों के पास लाके रखते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है, कोई खेल तमाशा नहीं है। सोचें, सोचें, इमाम के सब्र को सोचें, इमाम की साबित कदमी को सोचें। चचाजाद भाई हजरत अकील के फर्जंद आगे बढ़े, जाफर बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, ये गए मैदान में। इन्होंने मुकाबला किया, 50 यजीदियों को इन्होंने काटा, लेकिन इन पर जालिम इकट्ठे होके झपट पड़े। ये दोनों भी जामे शहादत नोश कर गए। आपके 5 भाई आगे बढ़े, आपने उनमें से हजरत अब्बास को रोक लिया। 4 भाई, उनको इजाजत दी, वो मैदान में गए। 113 यजीदियों को उन्होंने मारा। फिर बिलाखिर वो भी जामे शहादत नोश कर गए। इमाम के ये चारों भाई भी चले गए।